أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز و مکرم جمیع حاضرین کرام، سے پردہ تشریف فرما ماؤں بہنوں پیارے بچوں، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 38 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 274 سے شروع ہو کر 281 پر ختم ہوتا ہے، یعنی جملہ 7 آیتوں پر مشتمل رکوع ہے۔ عزیز دوستو، پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 5-6 درسوں سے مسلسل آپ حضرات نے صدقہ و خیرات کے حوالے سے درس سماعت فرمایا۔ اس قدر اللہ پاک نے تائید اور تاکید فرمائی کہ کوئی بندہ ان دروس کو سننے کے بعد بخیل رہ نہیں سکتا۔ پیسہ بچانے کے بجائے بندہ اس بات کی کوشش کرے گا اس دروس کو سننے کے بعد کہ میں پیسہ خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ عزیز دوستو، جو بندہ سیونگ پر لگا ہوا ہے وہ بندہ سیونگ بھی کرے گا، مگر اس بات کے خیال کے ساتھ کہ میرے دوست میرے اپنے احباب محروم نہ رہے، اس تمنا کے ساتھ بندہ سیونگ کرے گا۔ تو بہرحال بہت تفصیل سے اللہ پاک نے خیرات کرنے، صدقہ کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ رکوع نمبر اگر آپ دیکھیں تو رکوع نمبر 36 اور رکوع نمبر 37، رکوع نمبر 36 اور 37، یہ دونوں کے دونوں رکوع صدقہ و خیرات کے حوالے سے چلے، اور یہ دونوں کے دونوں رکوع بڑے طویل تفصیل طلب رکوع تھے جو آپ حضرات نے سماعت کر لی۔ آج کے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ صدقہ و خیرات کے حوالے سے ہے، اس کے بعد سے پھر انتہائی اہم سبجیکٹ ہمارے معاشرے کا شروع ہونے جا رہا ہے، وہ ہے سود کھانا، سود خوری۔ یہ انتہائی اہم اور انتہائی اہم ٹاپک ہے اور حساس موضوع ہے جس پر بات کرنے کی ہماری سوسائٹی میں بڑی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، آئیے آج کے درس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جو بچے چھوٹے ہیں ان لوگوں کو ان معاملات کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں ہوگا، مگر جو لوگ باشعور ہیں، جو لوگ کمانے لگ گئے ہیں،
آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے اگر تم کو اس کا پہلے بھی میں نے درس دیا ہے، مگر اس رکوع کی جو اہمیت آج مجھے سمجھ میں آ رہی ہے معاشرے کو دیکھنے کے بعد، آج سے 15 سال پہلے مجھے پتا نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں تھا قریب سے، پیسے تو آتے تھے خرچ ہو جاتے تھے، مگر اب میں قریب سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس قدر جذبات کا، اللہ تعالیٰ نے غصے کا، حسد کا اظہار فرمایا ہے، اس کا سبب کیا ہے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، دل لگا کر سننے والا، سود جو ہے اس کو سمجھنے والا بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے جو آج آپ سننے لگے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ خیرات کے حوالے سے ہے، پچھلے درس میں ہو چکی، میں بطور برکت اس کو دہراتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیونکہ رکوع مکمل ہو جائے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، انفق ینفق، انفاق کا مطلب خرچ کرنا، خیرات کرنا، خرچ کرنا، یہ لفظ آپ یاد رکھیے، ایک ہے نفاق ایک ہے انفاق، یہ آ گیا تھا اس سے پہلے، ایک ہے نفاق ایک ہے انفاق۔ نفاق جس کے بندے کے اندر پایا جائے وہ بہت بڑا ہے، نفاق جس بندے کے اندر ہو اس بندے کو منافق کہتے ہیں، یہ الگ ہے۔ اور ایک ہے انفاق، انفاق کرنے والے کو منفق کہتے ہیں، یہ عربی زبان کی صلاحیت ہے۔ منفق، میم نون فا قاف، منفق خرچ کرنے والا، میم کے بعد نون آتا ہے، نون کے بعد اگر آپ ایک الف بڑھا دیں تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ ادھر جو بندہ منفق ہے وہ بہت اچھا بندہ ہے، اور ایک الف جو ایڈ ہوا ہے انتہائی برا بندہ ہے۔ ایک ہے منفق ایک ہے، تو ہمیں منافق نہیں بننا ہے، ہمیں منفق بننا ہے۔ یہ لفظ میں بار بار اس بات سے بولوں کہ قرآن آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہ لفظ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اسی لیے آپ قرآن شریف کے آغاز ہی میں آپ نے دیکھا سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ ایک بات تھوڑا سا درس سے ہٹ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب نظامیہ کے استاد ہیں ان کے ساتھ میرا بیٹھنا ہوا تھا تو باتوں باتوں میں بات نکلی، تو میں نے کہا قرآن مجید کا جو گرامر ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے، اور ایک ایک آیت کو کئی کئی انداز سے نحویین سمجھاتے ہیں۔ آپ ایک آیت کی کتنی ترکیبیں جانتے ہیں، گرامیٹیکل اس کو کیسے کیسے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کتنی جانتے ہیں، حیرت ناک بات انہوں نے مجھے بتائی۔ انہوں نے کہا ہم تو خیر جانتے ہیں جتنا جانتے ہیں، مخدوم مہائمی بامبے میں ایک بزرگ ہیں جن کا روزہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھ رکھا ہے، دو بڑے بزرگ ہیں بامبے کے، ایک حضرت حاجی علی، ایک حضرت مخدوم مہائمی۔ حضرت مخدوم مہائمی نے قرآن کی جو گرامیٹیکل ایسپیکٹس ہیں اس پر غور کرنے کی نیت سے انہوں نے پہلی آیت نکالی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کی ترکیب کرنی انہوں نے شروع کی۔ اب یہاں چوکن نہ ہو جائے، قرآن جس کو کہتے ہیں، اتنی ایک آیت کی انہوں نے چاہا کہ پورے قرآن کی ترکیب کریں، مگر پہلی آیت نکالی اور اس کی ترکیب کرنی چاہیے تو ایک آیت کی انہوں نے 12 کروڑ ترکیبیں کر دی، 12 کروڑ ترکیبیں ایک آیت مبارکہ کی۔ آپ حیرت زدہ وہ کتاب پڑھی میں بھی مخطوطے کی شکل میں 12 کروڑ ترکیبیں ایک آیت مبارکہ کی۔ آپ پر اندازہ لگائیں قرآن کی معنویت کیا ہے۔ ہم جو گزر رہے ہیں، ہم کنارے پر سے گزر رہے ہیں، اندر اس کی ایک سمندر ہے، عزیزان گرامی قدر بہت ڈیپ ہے، اس کے اندر گہرائی سمندر کی ایک آدھ مرتبہ حد آپ کو مل جائے گی کہ یہاں اس کا ڈیپتھ ہے، یہاں آ کر سمندر ختم ہو رہا ہے، مگر قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ ڈوبنے والا ڈوبتا چلا جائے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، قرآن کی گہرائی ختم نہیں سکتی۔ حضرت مخدوم بہائی نے 12 کروڑ توضیحات بیان کرنے کے بعد دنیا سے وصال فرما لیا۔ اس کے بعد وہ دنیا سے تشریف لے گئے، زندگی 12 کروڑ ترکیبوں سے بڑھ کر بندہ کرے گا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اسی دوستوں یہ ہے قرآن، جس کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے بیٹھے، ہم جو دے رہے ہیں اپنی زندگی سے قرآن پاک کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑا حصہ ہے۔ ہمارے اسلاف نے پوری زندگیاں لگا دی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید کا ادا نہیں ہو سکا۔ تو جو حضرات درس قرآن میں تشریف لاتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کہیں بات آئی تو میں بہت دے رہا ہوں قرآن کو ٹائم، تو یہ غلط فہمی نکال دیجیے۔ آپ اور جو میں دے رہے ہیں بہت تھوڑا دے رہے ہیں۔ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر پوری زندگی بھی دے دے تب بھی قرآن بولتی ہے تم نے بہت کم دیا۔ یہ تو کتاب ایسی ہے کہ ایسی ہزاروں زندگیاں اس کتاب پر قربان ہو جانی چاہیے۔ میرے دوستو یہ ضمنی بات میں نے عرض کر دی، میں پلٹ کر آ جاتا ہوں۔ انفق ینفق انفاق اور منفق، اور نفق ینفق منافق، دونوں میں فرق آپ ذہن نشین کر لیں۔
آ جائیے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو باللیل رات میں، والنہاری اور رات کے وقت کیا آتا ہے دن، نہار کہتے ہیں دن کو، لیل کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہ بیسک الفاظ ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہیں تو آپ کو مزہ آتا رہے، یہ تو یاد ہونا چاہیے۔ لیل کہتے ہیں رات کو اور نہار کہتے ہیں دن کو۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات میں اور دن میں، سرًا چھپا کر، وعلانیۃ اور بتا کر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس زبردست اجر ہے۔ یہ اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل فرمائی۔ ایک دن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم خیرات فرمائے۔ حضرت 40,000 درہم، آپ 40,000 سمجھیں گے، ہمارے انڈین 40,000 ہے، میں نے بتایا آپ آسان اگر سمجھنا چاہیں تو ایک دن میں 40 لاکھ ہوئے، اور اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم تو نہیں ہو سکتا۔ ایک دن میں 40 لاکھ روپئے، سمجھنے کے لیے میں سنوں، اس سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ ایک دن میں 40 لاکھ روپئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کیے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی، خرچ کرنے کا انداز کیا تھا، ایک 10,000 رات میں خرچ کیے، 10,000 دن میں خرچ کیے، 10,000 چھپا کر خرچ کیے، 10,000 بتا کر خرچ کیے۔ چھپا کر کیوں خرچ کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بتا کر کیوں خرچ کیا؟ تاکہ اور صحابہ کو رغبت ہو کہ میں اس طرح کرتا ہوں، تم بھی یہ کام کرو۔ تو عزیزان گرامی، 4 قسم سے حضرت ابوبکر صدیق نے خیرات کی، رات میں الگ کی، دن میں الگ کی، چھپا کر الگ کی، بتا کر الگ کی۔ اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے ان کی ادا کو قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ تو دوستوں یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی ہے کہ ان کی اداؤں پر قرآن نازل ہو جایا کرتا ہے۔ تو دوستوں کتنی پیاری ہستی ہے، کیسی مبارک شخصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں سادہ صدیق اکبر کو نہیں چاہتے، بھائی ان کو نہیں چاہیں گے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضور نے ان کو چاہا ہے تو ہم کیسے نہیں چاہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ذرہ برابر خیال بھی پیدا ہو جائے صدیق اکبر کے خلاف، میرے دوستو اسی وقت رسول اللہ سے رشتہ کٹ جایا کرتا ہے۔ حضور نے ان کو بہت چاہا ہے، دل و جان سے حضور نے ان سے پیار کیا ہے، تو کوئی سید ہو اور صدیق اکبر سے پیار نہیں کرے تو وہ سید نہیں ہے در حقیقت۔ میں یہ بات ذمہ نظر کر رہا تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کی شان یہ ہے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کبھی زندگی میں وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے فیوچر کا، غم ہوتا ہے پاسٹ کا، پریزنٹ کا کچھ بھی نہیں ہوتا، پریزنٹ میں تو بندہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خوف ہوتا ہے فیوچر کا، میرے ساتھ کیا ہوگا، اور غم ہوتا ہے پاسٹ کا، میں نے ایسا کیوں کیا۔ یہی دو ہے، ایک جو سچویشن ہے جس میں بندہ ہے اس میں تو کچھ بھی ہے نہیں، وہ تو کر رہا ہے، وہ تو گزر رہا ہے، یا تو پاسٹ ہے یا تو فیوچر ہے، پریزنٹ تو پریزنٹ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ جائے، اللہ اس کو فیوچر کے غم سے بھی بچا لے گا، پاسٹ کے غم سے بھی بچا لے گا۔ کبھی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اور کبھی اس کو فکر نہیں ہوگی کہ آگے میرا کیا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے دونوں زمانے اس کے لیے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ میرے دوستو یہ ہے تاکہ پیسہ خرچ کرنے کی، اور پیسہ بچانے والوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ میرے دوستو خرچ کرنے والوں کے بارے میں تو اللہ پاک نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے، اور جو سیو کرتے رہتے ہیں، بچاتے رہتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے نہیں ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے خرچ کر دیا وہ تمہارا ہے، اور جو تم نے بچا لیا وہ تمہارا نہیں ہے، تمہاری اولاد کا ہے۔ اولاد اگر اچھی نکلی تو تمہارا فائدہ، اگر اولاد بری نکلی تو پھر تم تو گئے، کیونکہ جتنی محنت سے تم نے جمع کیا اور اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اعزاء پر، فقراء پر، غرباء پر، مساکین پر، محتاجوں پر تم نے خرچ نہیں کیا، تو ایک بات ذہن نشین رکھ لو کہ اگر اولاد اچھی نہیں نکلی تو بہت بڑی تباہی ہے۔ وہ مال جو تم نے بغیر کھائے کے جمع کیا، میرے دوستو آپ پڑھیں گے درس قرآن میں آنے والا کچھ جمع بھی کر سکتا ہے، اگر دل لگا کر سن لے تو سیونگ ختم ہو گئی سبھیا۔ ایسا اللہ رب العزت تاکید فرماتا ہے خرچ کرنے کی، کہاں کی سیونگ رہے گی۔ اسی لیے صحابہ کا ایک طبقہ ایسا تھا کہ ان کی پوری زندگی میں کوئی سیونگ نہیں تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ وہ پیسہ تو پیسہ ہے، اگر کھانا بھی ان کے گھر میں رہ جاتا رات کا تو برداشت نہیں کرتا، جب تک پورا گھر صاف نہیں ہوا وہ سکون نہیں آتا، پورا صاف نیٹ کلین، کچھ بھی نہیں، خالی برتن، خالی اکاؤنٹ، کچھ بھی نہیں، جب تک خالی نہیں کر لیتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن کو انہوں نے سمجھا بہت گہرائی سے تھا، اور پھر اس کو انہوں نے اپنی ذاتوں پر امپلیمنٹ بھی کیا تھا۔ اب ہم جیسے لوگ درس میں تو بول دیتے ہیں خرچ کرو، مگر بندہ سوچتا بھی فکر کا کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے بھائی،
یہ ایمان کی وہ لیول نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے کچھ صحابہ کو عطا فرما دیا تھا. اور اولیاء اللہ میں بالکل اسی طرح کے بہت سے لوگ گزرے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کل کا کیا ہوگا وہ کہتے تھے آج جب اللہ نبھا رہا ہے تو کل بھی اللہ سنبھالے گا. ہم آج کی فکر جب اللہ کے حوالے ہم نے کر دی ہے تو کل کا معاملہ بھی ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. ہماری کوئی فکر ہماری نہیں، سب سارے معاملات اللہ کے. تو بہرحال یہاں تک قرض کرنے کی بات ہو گئی. اب جو آ رہا ہے بڑا حساس مسئلہ آ رہا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا، اس کو کہتے ہیں سود. عربی میں اس کو سود اور اردو میں اس کو سود کہتے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں. ربا زائد مال، ربا یہ لفظ RIBA ربا یہ لفظ اب آنے والا ہے. عزیز دوستوں اردو میں سود کہتے ہیں اور عربی میں ربا، عربی میں اردو میں سود، اور انگلش میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں. اور انٹرسٹ کے بہت توضیحات ہیں، اس پر نہیں جاؤں گا. بینک پر آ جائیں گے آپ سیدھا بینک والوں کو پکڑیں گے. انٹرسٹ دیتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، قصہ کیا ہے وہ آگے کے موضوعات ہیں، کرنٹ افیئرز پر نہیں جائیں گے. ہم اصل سود پر بات کر لیتے ہیں. اور نئے نئے مسائل بہت سے پیدا ہو گئے ہیں. میں کوئی اس کا ماسٹر ہوں، اکاؤنٹس کے معاملے میں بہت پیدا لوگ ہیں، بالکل نہیں آتے. تو میں بہت سی جگہوں پر قابل ہو جانا مجھے پڑتا ہے کیونکہ میرا دماغ میتھس میں بالکل نہیں چلتا، تو مجھے معلوم ہے میرا سبجیکٹ نہیں ہے. تو بہرحال ہم جو اصل سود ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. بینک کی طرف بالکل بچ جائیے. اصل سود خوروں کو پہلے پکڑیں گے، اس کے بعد بینک کی طرف جائیں گے. بینک کا جو نظام ہے وہ سود کا جو نظام ہے واقع ہے. پہلے جو اصل سود خور ہے ہمارے معاشرے میں ان کی طرف ہم چلتے ہیں. اب پہلے اللہ پاک سود خور کا ہوتا کیا ہے وہ بیان فرما رہا ہے. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن وہ عام لوگوں کی طرح کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو لیا ہو. شیطان بھرے لوگ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جن کے آنکھ پر شیطان آ جاتا ہے، ان کی حرکتیں الگ الگ ہونے لگتی ہیں، پاگلوں کی طرح دوڑتے ہیں. آپ اگر درگاہوں پر جائیں گے، بعض درگاہیں خاص ہیں جہاں پر یہ شیطان بھرے بڑی تعداد میں آتے ہیں، شفا بھی پاتے ہیں اور بعض کیسز لمبے بھی چلتے ہیں. اس میں سے ہماری رحمت آباد کی درگاہ، حضرت نائب رسول کی درگاہ، حیدرآباد میں سرکار میرا حسین بغدادی کی درگاہ لنگر ہاؤس پر بڑی مشہور ہے اس حوالے سے. عزیز دوستوں اسی طرح پورے ہندوستان میں جو سب سے بڑا مرکز ہے شیاطین کو کنٹرول کرنے کا وہ حضرت صابر خان کی درگاہ. بہت خطرناک شیاطین وہاں آتے ہیں، دیواروں سے ٹکرا جاتے ہیں، پلاٹیاں مارتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. میرے دوستوں اس آیت مبارکہ سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ شیطان بھی بس کرتا ہے، شیطان کا اثر بھی ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن سود خوروں کا حال وہ ہوگا جو دنیا میں شیطان بھروں کا حال ہوتا ہے. جن پر شیطان نے اثر کر دیا ان کا حال پاگلوں کی طرح ہوتا ہے، مجنونوں کی طرح ہوتا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی سمجھانے کی ہے کہ سود وہی بندہ کھاتا ہے جو شیطان کے زیر اثر ہو جایا کرتا ہے. عزیزان گرامی جو اللہ کو نہیں مانتا وہی سود کی دنیا میں اترتا ہے. عزیز دوستو جو اللہ کو مانتا ہے، جس کو جو اللہ کی حفاظت میں ہے، وہ بندہ ہمیشہ سود سے بچا رہتا ہے. سود کا اتنا بڑا پرابلم سود کا کیوں ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ایک بندہ انویسٹ کر رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، تو آپ لوگ خواہاں کے ایک شریف بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جس طرح ایک بزنس مین بزنس میں پیسہ لگا رہا ہے، پیسہ کھا رہا ہے، یہ بندہ بھی کسی کو پیسہ دے رہا ہے، پیسہ لے رہا ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے کیا؟ اس قدر تاکید سے اللہ پاک نے سود کو ان کی مذمت کروا دی جبکہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسا کہنے والے آپ کو ملیں گے. میرے دوستوں میں آپ کی خدمت میں کروں سود کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ سود میں ہوتا یہ ہے کہ ضرورت مند کو بندہ قرضہ دیتا ہے، قرضہ دینے کے بعد اس پہ ٹائم دیتا ہے. اس کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد جو بندے نے قرضہ لیا اور سی صورتوں میں وہ قرضہ لوٹانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. قرضہ لینے والا عام طور پر اسی وقت قرضہ لیتا ہے جب اس کو واقعی ضرورت پڑ جائے، اس کا کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اس کو پیسے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، کوئی اس کو مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تو پھر وہ کسی سود خور کی طرف جاتا ہے. اور سود خور کیا کرتا ہے؟ میں نے تمہیں پیسے دے دیے، یہ تم 10,000 لے لو، تمہیں 3 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں، 3 مہینے میں 10,000 کے میں 11,000 دوں گا. 3 مہینے اگر گزر جائیں تو پھر اس کا 1 مہینہ گزرے تو میں 12,000 دوں گا، اور 1 مہینہ گزرے تو میں 13,000 دوں گا. جیسے جیسے مدت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے پیسے میں اضافہ ہوتا جائے گا. آپ بولیں گے پیسہ اس نے دیا، اس پر پیسہ کھا رہا ہے. اللہ پاک فرماتے یہی حرام. حرام کیوں ہے؟ اس واسطے حرام ہے کہ ایک مجبور بندے کی مجبوری کا سود خور فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. یہ اس واسطے حرام. ایک لاچار بندہ ہے، مجبور بندہ ہے، اور یہ سود خور اس کا
فائدہ اٹھاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ایزی ارننگ ہے, اس میں بندہ محنت نہیں کرتا ہے. اللہ رب العزت کو یہ سخت ناپسند ہے کہ بندہ محنت کرے بغیر پیسہ کسی کا کھائے. یہ ظلم ہے جو کسی بھی انسان پر کوئی بھی انسان کر رہا ہوتا ہے. آپ نے ہاتھ نہیں ہلایا, پیر نہیں ہلایا, سود کو بڑے بڑے پیٹ چھوڑے ہوئے ایسے گندے لوگ, خبیث لوگ, عزیز دوستوں, چونکہ حرام کا پیسہ ان کو لگ گیا ہوتا ہے, بغیر محنت کے کھانا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے. عزیز دوستوں, یہ سود خور کیا کرتا ہے, 1 روپے کی بھی محنت نہیں کرتا, پیسہ دیتا ہے, لوگوں سے لے کر کھاتا رہتا ہے. یہ 2 باتیں ہوئی. تیسری بات, جس بندے نے سود پر پیسہ دیا اس کے درمیان اور قرضہ لینے والا اس کے درمیان آگے چل کر ضرور نفرت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ ٹائم پر پیسہ دے نہیں رہا ہوتا ہے اور وہ پیسے میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ سود خور پہلوانوں کو پالتے ہیں لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے, یا پھر ان کی زمینیں اٹھا لیتے ہیں, یا پھر ان کا سامان اٹھا لیتے ہیں. عزیزان اکرام, یہ جو قرضہ لینے والا ہے تو وہ سود خور کا دشمن ہو جاتا ہے. اس طرح سوسائٹی میں نفرتیں پنپتی ہیں, ایک دوسرے کی بندہ صورت دیکھنا نہیں چاہتا. یہ بڑا نقصان ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے. تجارت میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے اور سود میں اللہ پاک نے تباہی رکھی ہے. جس سوسائٹی میں سود پروان چڑھے وہ سوسائٹی تباہ اور تارات ہو جاتی. آپ بولیں گے جب اتنی کھلی تاکید ہے تو بندہ پھر سود کی طرف جاتا کیوں؟ میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں بندہ کیسے جاتا ہے. بندہ کوئی بھی نہیں جاتا, ہر مسلمان کو پتا ہے سود کی طرف جانا نہیں, سود کھانا نہیں. مگر ہوتا کیا ہے, کچھ لوگ اس دنیا میں سود خور ہوتے ہیں, وہ آپ سے ملتے ہیں, مل کر بولتے ہیں بھائی قرضے کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے مگر انویسٹمنٹ کی تو ضرورت ہے آپ کی, آپ میرے پاس انویسٹ کیجیے. آپ بندے میں کیا دیں گے؟ میں آپ کو بندے میں ڈبل کر کے دے دوں گا. یہ ہے بہت سے سود خور ہوتے ہیں. یہ بھی ظاہری طور پر وہ آپ کو نہیں بولے گا کہ میں سود خور ہوں, وہ بول کر آئے گا میں بزنس مین ہوں, میں تجارت کر رہا ہوں اور میں آپ کا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. اور بہت سی مرتبہ آپ کا دوست ہونے کی وجہ سے, آپ کا رشتے دار ہونے کی وجہ سے, آپ کا عزیز ہونے کی وجہ سے آپ اس کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں. آپ کو جب تک اس کا کاروبار نظر نہ آئے, پہلی بات. دوسری بات کہ اگر کاروبار وہ کر رہا ہے تو پھر یہ بات بھی لکھے کہ کاروبار میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی بندہ بولے آپ کا نقصان نہیں ہوگا, 100% فائدہ ہے اور اتنے % فائدہ ہے, سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا پیسہ کہیں نہ کہیں لے جا کر وہ گڑبڑ میں لگا رہا ہے. کیونکہ دنیا کی کوئی ایسی تجارت نہیں ہے جس میں 100% فائدہ ہو. دنیا کی ہر تجارت میں فائدہ بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے. ایک ہی جگہ جب بندہ پیسہ لگاتا ہے تو نقصان کا امکان نہیں ہوتا. وہ پیسہ لگانا سود میں پیسہ لگانا ہے. میرا دوستو, آپ کے اپنے ملنے جلنے والوں میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ سے آ کر بولیں گے آپ 2 لاکھ لگائیں میں 3 لاکھ کر کے دے دوں گا. عزیز دوستو, بڑا کاروبار اگر آپ کو واقعی اس کا کاروبار ہے نظر آ رہا ہے اور واقعی ایسا ہے تو الگ مسئلہ ہے. مگر بہت سی مرتبہ انسان لالچ میں آ کر پیسہ دے دیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سود خور جب بھاگ جاتا ہے تو پھر انسان چیخے مارتا ہے, روتا ہے, دھوکے باز ہے, فراڈی ہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی آپ نے بھروسہ کیوں کیا؟ وہ جس قدر بڑا مجرم ہے اس سے بڑے مجرم آپ ہیں. آپ ایزی منی پر گئے کیوں؟ آپ نے آسانی سے پیسہ کھانے کی تمنا کیوں کی؟ آپ نے کسی اجنبی آدمی پر بھروسہ کیوں کیا؟ یہ ہمارے پاس حیدرآباد میں اسکیمز اس کو کہتے ہیں, سود خوروں کے ہر زمانے میں ہوتے رہے. اور یہ کتنی مرتبہ بھی آپ کسی بندے کو سمجھائیں, وہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ میں پورا محنت کروں تو مجھے 50,000 آ رہے ہیں اور یہ بندہ 3 مہینے مجھے 1 لاکھ دے رہا ہے, بغیر محنت کے لگا دیتا ہے بندہ. تو عزیز دوستوں, کہ بہت بڑا ٹریپ ہے, اس سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سود کھا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ 40 مرتبہ زنا کرنے کے برابر. نعوذ باللہ تعالی, جہاں سوچ نہیں سکتے اس قدر رسول اللہ علیہ السلام نے مذمت فرمائی. کیوں؟ چونکہ حرام کھانا ہے, سوسائٹی کو تباہ کرنا ہے. میرے دوستو, سوسائٹی میں برکت زکات سے ہوتی ہے اور سوسائٹی کی تباہی سود سے ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ مت کھاؤ, اس سے بچنا تمہاری ذمہ داری ہے. میرے دوستو, میں سمجھتا ہوں کہ بات کلیئر ہے. سود انتہائی خطرناک چیز ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سود خور کا حال قیامت کے دن کس کی طرح ہوگا؟ شیطان بھرا جو شخص ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو لیا ہو, اس بندے کا جو حال ہوتا ہے وہی سود خور کا حال ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ذالک بانہم
وہ لوگ بے شک وہ کہتے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا، وہ کہتے ہیں مکے کے کفار، وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی بالکل سود کی طرح ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیسے سود کی طرح ہے؟ وحل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا، وحرم الربا، اور اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءه موعظة من ربه، اور میرے دوستوں سود خوروں کا حالات دنیا میں بھی دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں ان کی تباہی ہوتی ہے، دنیا میں بھی ان کی تباہی ہوتی ہے۔ میرا دوستوں اولاد ناکارہ ہو جاتی ہے۔ آپ حلال کھلائیں گے، غریبی میں ہوگا، دال کھانا کھانے والا بیٹا ہوگا، مگر کبھی آپ کے سامنے کڑ کر بات نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اس کو حلال کھلایا۔ اور اگر آپ حرام سے پروان چڑھائیں گے اپنی اولاد کو، آپ کی اپنی اولاد آپ کو لات مار کے گھر سے باہر نکال دے، کیونکہ آپ نے اس کو حلال نہیں کھلایا، آپ نے اس کو حرام کھلایا۔ اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے یہ انتہائی سنگین جرم ہے، اپنی اولاد کو کھلاؤ تو حلال کھلاؤ، محنت سے کھلاؤ، سیدھا سادہ ہی کھلاؤ، چٹنی روٹی ہی کھلاؤ، مگر حلال لقمہ کھلاؤ، حرام کی طرف مت لے جاؤ اپنی اولاد کو۔ یہ سود خور بننا یہ انتہائی گھنونا جرم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کو اللہ نے حلال قرار دیا تجارت کو، ایک کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اللہ نے جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ حلال اور حرام دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو ظلم ہے جو تم کر رہے ہو، یہ بھی حلال ہے وہ بھی حلال ہے، دونوں حلال نہیں ہے۔ تجارت حلال ہے، پسندیدہ ہے، اگر سچائی کے ساتھ کوئی بندہ تجارت کرے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سچا تاجر التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دن بھر کاروبار میں رہا، نمازیں پڑھ لیتا تھا، بس کوئی دل لگا کر ذکر نہیں، اذکار نہیں، زندگی بھر پیسہ کماتا رہا مگر جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کرا کسی کے ساتھ، محنت کر کے بندہ کھایا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اٹھے گا تو انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کہے گا مولا میں دکان پر بیٹھنے والا تاجر بندہ، اے اللہ میں انبیاء کے ساتھ، تو نے سچ بولا تھا، تو نے دھوکہ نہیں دیا تھا میرے بندوں کو، محنت کی تھی تو نے اکل حلال کمانے کے لیے، اکل حلال کھانے کے لیے، اپنے بچوں کو اکل حلال کھلانے کے لیے۔ جب تو نے اکل حلال کے لیے محنت کی ہے تو میرے بندے تو بندوں کے ساتھ تاجروں کے ساتھ نہیں رہے گا، تو میرے نبیوں کے ساتھ رہے گا۔ عزیز دوستو اندازہ لگائیں آپ کہ اکل حلال، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ایک ہے انبیاء کے ساتھ رہنے والے، ایک ہے جہنمی، دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ ایک ہے انبیاء کے ساتھ رہنے والا سچا تاجر، ایک ہے زانیوں کے ساتھ رہنے والا سود خور، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کو اللہ انبیاء کی سنگت عطا فرما رہا ہے، ایک کو اللہ زانیوں کے ساتھ رکھ رہا ہے، اس کا ساتھ اس کے ساتھ ہے، جو جوڑ اس کا انبیاء کے ساتھ نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو اللہ پاک نے تجارت کی تاکید فرمائی اور سود کو حرام فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فمن جاءه موعظة من ربه، اور جس کسی بندے کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی، فانتہا، اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اس کو معلوم نہیں تھا، فلہ ما سلف، جو کچھ گزر گیا اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم، پچھلا سارا حساب اللہ معاف فرما دے گا، مگر سمجھ میں آ جائے بات اسی دن بندہ اپنے آپ کو روک لے۔ اب عزیز دوستو 50 قسمیں ہیں سود کی جو ہماری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں محنت سے ملنے والا رزق تھوڑا سا کم ہی ملا کرتا ہے، اور سود پر ملنے والا پیسہ بہت زیادہ ملا کرتا ہے۔ سود خور بہت جلدی امیر ہوتا ہے، مگر اس کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ جس قدر جلدی سے امیر ہوتا ہے اسی قدر جلدی سے فقیر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اور عزیز دوستو جو محنت سے کمانے والا ہے امیر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بڑھتے بڑھتے بڑھتا ہے، مگر اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو یہ ہے قصہ، اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور سارے معاملات اللہ کے والے، وَمَنْ عَادَ، جان بوجھ کر پھر کوئی بندہ سود کی طرف لوٹے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ دنیا میں جہنمیوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھ لو جو سود کھاتا ہے وہ جہنمی ہے، سود کھانے والا یہ جہنمی ہے۔ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا اس کو دیکھو جو دن میں نماز کی طرف مسجد کو جایا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی نہیں ہو سکتا جو مسجد جائے، اور دوسری طرف فرمایا وہ جنتی نہیں ہو سکتا جو سود کھائے۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور کیسا جہنمی؟
सूदखोर, पहली बात अल्लाह पाक ने फरमाई ऐसा होगा जैसे शैतान धरा। दूसरी बात फरमाई कि सूदखोर जहन्नम में जाएगा। कैसे जाएगा? गुनाह के बाद जहन्नम में बहुत से लोग जाएंगे मगर निकल जाएंगे। इन सूदखोरों के हवाले से अल्लाह पाक ने फरमाया वो जहन्नम में जाएंगे, हुम फीहा खालिदून। अल्लाह पाक फरमाता है जाएंगे तो सही मगर फिर जिंदगी में निकल नहीं पाएंगे, हमेशा काफिरों की तरह हमेशा जहन्नम में रहेंगे। मेरे दोस्तों, इससे अंदाजा लगाए कि किस कदर अहमियत की चीज़ है कि बंदा हलाल कमाए, हलाल खाए, हलाल के लिए जस्तजू करे, हराम से अपने आप को बचाए। अल्लाह पाक फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा, और ऐ लोगों अल्लाह सूद को मिटा देता है, वयुर्बि सदक़ात, और अल्लाह ताला सदक़ात की तरबियत फरमाता है, सदक़ात को अल्लाह बढ़ाता रहता है। आपने सदका कर दिया, अल्लाह पाक फरमाता है वो ख़त्म नहीं होगा। वो जो सदका किया है एक बंदे ने मुट्ठी भर, क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होगा, मुट्ठी भर सदका पहाड़ के बराबर होगा। अल्लाह उसको बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है एक मुट्ठी। दूसरी तरफ लाखों रुपये बंदे ने सूद के जरिए कमाए, अल्लाह पाक फरमाता है मेरा वादा है मैं ना सूद को बचने दूंगा ना सूद खार को बचने दूंगा, दोनों को तबाह कर देना ये मेरी जिम्मेदारी, मैं मिटा देता हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है मैं तबाह कर देता हूँ, नीच तो नाबूद कर देता हूँ सूदखोर को। मेरे दोस्तों, नस्लें किनकी पनपती हैं? उनकी नस्लें पनपती हैं जो पाक माल खाया करते हैं। और नस्लें किसकी तबाह होती हैं? उनकी नस्लें तबाह होती हैं जो हराम माल खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं फरमाता कि मैं थोड़े दिन के लिए तबाह करूंगा, अल्लाह पाक फरमाता है मिटा दूंगा। ये अल्लाह का वादा है कुरान में। आप देखेंगे कि ज़ाहिरी तौर पर सूदखोरों के पास बहुत पैसा है, और अल्लाह पाक फरमाता है बचने वाला नहीं है, ये रहने वाला नहीं है, ये भी मिटेगा, ये कमाने वाला भी मिटेगा, जलील होगा, रुस्वा होगा, इसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे बचने की सूरत क्या है? इतनी खतरनाक तबाही है तो बचने की सिर्फ एक सूरत है कि बंदा सच्चे दिल से तौबा करे, उसके अलावा कोई सूरत नहीं। एक ही सूरत है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में रुजू करे। अल्लाह वाले बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मैं उनका नाम अदब की वजह से नहीं ले रहा, बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग, यानी हजरत पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर से भी 300 साल पुराने हैं, बड़े बुजुर्ग। और उनका तज़किरों में लिखा हुआ है उनका तरीका था कि वो माल सूद पर देते थे, सूद पर माल खाते, उनका तरीका था, आदत पड़ गई थी, तिजारत उनकी थी। मगर एक मरतबा वो अपने घर गए, घर जाकर खाना खाने के लिए बैठे, रिकाबी निकाली और खाना निकाल तो खाना खून में तब्दील हो गया, सालन बनाया तो सालन खून में तब्दील हो गया। अब वो परेशान हो गए और उसके बाद उनकी बीवी से उन्होंने डिस्कस किया किस्सा क्या है, जो खाना चाहे खून बन रहा है। तो उनकी बीवी थोड़ी सी समझदार थी, उन्होंने कहा बहुत खाया आपने और बहुत खिलाया मुझे, हराम, मैं समझती हूँ कि वक्त आ गया है कि अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाना चाहता है। आप एक काम कीजिए, सच्ची तौबा कीजिए, मस्जिद जाइए, 2 रकअत पढ़िए, सच्ची तौबा करके लौट जाइए। जब वो जाने लगे, वो फरमाते में जाने लगा तो बच्चे एक दूसरे को देखकर भाग रहे और बच्चे कह रहे थे देखो देखो सूदखोर आ रहा है, भागो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो। जबकि बच्चों को इतनी अकल नहीं होती, कौन सूद क्या। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बच्चों को बोलने का की सलाहियत दे दी। बच्चों ने कहा भागो भागो, कहीं ऐसा ना हो कि सूदखोर के कदमों की खाक हम पर पड़ जाए और हम भी जहन्नम में चले जाए, भागो इसके साए से। वो कहते हैं मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने 2 रकअत नमाज अदा की और अपने हाथ उठाए तो खुद ब खुद मेरा सर सजदे में चला गया। तो बहुत देर तक रोता रहा, मौला गफलत में पड़ रही थी मेरी जिंदगी, मौला मुझे खबर नहीं थी कि इतना संगीन जुर्म है, अय अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। मेरी बिसात के मुताबिक जिन जिन लोगों को मैंने तकलीफ दी है उनसे माफ़ी मांगूंगा, उनके पैसे लौटाऊंगा, एक चांस मुझे मेरे परवरदिगार दे दे। फरमाते हैं सच्ची तौबा करके मस्जिद से बाहर निकले, वही बच्चे खेल रहे थे, फिर बच्चे कह रहे अब हटो हटो, तो फिर कहा अब तो मैंने तौबा कर ली मौला। बच्चे फिर कह रहे हटो हटो, तो उन बच्चों ने कहा ऐ बच्चों हटो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे कदमों की खाक अल्लाह के वली के सर पर पड़ जाए। वो देखो सच्ची तौबा करके अल्लाह का वली लौट रहा है, कहीं ऐसा न हो कि तुम बेज़बर में शुमार किए जाओ। तो अजीज दोस्तों, अभी भी अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। सूद अगर हराम जरिए से किसी बंदे ने खा लिया, मगर अल्लाह की रहमत का दरवाजा, बस बंदे को एहसास हो कि मैंने गलत किया। और सूदखोरों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसको जायज़ बताने की हर वो सूरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा नहीं है भाई, ये ज़बरदस्ती है,
یہ جو گفتگو ہے بڑی خطرناک. آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حرام ہے. اب ہمارے پاس چٹیوں کے نام پر بھی بڑے مسائل ہیں، اس کا انٹرسٹ کھا لینا لوگوں، یہ بڑے مسائل ہیں پیچیدہ. تو ہر اس صورت سے انسان کو بچنا چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں آیا کہ گرما اپنے پورے عروج پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے دوست احباب کے ساتھ کہیں دعوت میں گئے تھے، پلٹ کر آ رہے تھے دھوپ پوری عروج پر. تو لوگوں نے طے کر لیا وہ دیوار دکھ رہی ہے، جھاڑ ہے، ہم سائے میں بیٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر تھوڑی سی دھوپ ڈھلے تو پھر ہم سفر کنٹینیو کریں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سارے ساتھی بیٹھ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ دھوپ میں تب تک کھڑے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آ کر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ میں تو اس دیوار کے ساتھ نہیں ہوں، دیوار والے سے کچھ پرابلم ہے. کہنے لگے میں نے اس کو قرضہ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کے دیوار کا سایہ سود بن جائے اور میں سود خوڑوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں. میں نے اس کو میرا قرضدار ہے تو میں اس سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، نہ کوئی چیز کا میں فائدہ اس سے اٹھاؤں گا. کوئی بھی چیز قرضدار سے فائدے میں لی جائے تو سود بن جاتی ہے، دیوار کا سایہ تو سود بنے گا. آپ اندازہ لگائیں ہمارے بزرگوں کی احتیاط کا عالم یہ تھا. تو عزیز دوستو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اب آپ بولیں گے ہم قرضہ دیں گے نہیں، اب اس کا جواب بھی اللہ آگے دے رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی بھی شان بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ قرضہ دے، میں آگے تیزی سے بڑھاتا ہوں. سود پر اگر آپ ڈیپ میں جاتے جائیں گے، ایک درس نہیں اس طرح کے 10 درسوں کی ضرورت ہے. کتنی باتیں سود کے حوالے سے ہیں، مگر میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹھاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل كفار نثیم. دیکھیے اب پہلے کہا شیطان بھروں کا اس کا حال ہوگا، دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی وہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا. اب تیسری بات اللہ پاک فرما رہا ہے ایسے سخت کافر کو، سخت گناہگار کو اللہ پسند نہیں کرتا. کافر نہیں ہے، سود خور مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، مگر اللہ پاک سود خور کو مسلمانوں میں شمار بھی کرنا نہیں چاہتا. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کا امتی اور سود خور ہے، اگر وہ سود کھا لیتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں اس کو گننا نہیں چاہتا، میں تو اس کو کافروں کے زمرے میں رکھنا چاہتا ہوں. واللہ لا يحب كل كفار نثیم. آپ بولیں گے جب اتنی خطرناک وعیدیں ہیں تو بندہ کھاتا کیوں؟ میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں کروں. یہ لالچ ہے، آسانی سے امیر ہونا چاہتا ہے انسان، یہ ہے بہت بڑا پرابلم. محنت کے ذریعے بندہ آگے بڑھنا نہیں چاہتا، لوٹ کے ذریعے بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں. جلدی امیر بننے کا جو شوق ہوتا ہے انسان کو، اس کو تباہ و تاراج کر دیتا ہے. اب اچانک جو امیر بن جانے کی تمنا کرتا ہے، اچانک اس کے پاس بڑے گھر آ جائیں، گاڑی آ جائے، بنگلے آ جائے، پیسہ آ جائے، یہ جو اچانک کا شوق ہے یہ بڑا خطرناک ہے. انسان کو اپنی حیثیت دیکھ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہیے. یہ ہے اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام. جب بندہ شوق کرتا ہے کہ میرے پاس اچانک پیسہ آ جائے، یہ انسان کو بہت تباہ و تاراج کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو امام غزالی نے بہت آسانی سے سمجھایا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمہاری قسمت میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ 100% مل کر رہے گا. اللہ پاک نے بطور مثال لکھ دیا ہے کہ بندہ 10 کروڑ کمانے والا ہے، اللہ نے لکھ دیا وہ 10 کروڑ آپ تک پہنچ کر رہیں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ یا تو جلد بازی کر کے حرام کمائی پر جانا یا صبر کر کے حلال ذریعے سے اس کو کمانا. اللہ نے تو لکھ دیا ہے اگر آپ صبر کریں گے، تھوڑا سا حرام ذریعے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ حلال ذریعے سے آپ کو رزق عطا فرما دے گا. اللہ نے تو لکھ دیا ہے، مگر یہ بندے کی اجرت ہوتی ہے، یہ بندے کی میں جلدی امیر بن جاؤں، میں جلدی مالدار بن جاؤں. یہ بہت خطرناک ہے. جلدی میں کوئی کام اچھا نہیں ہوتا. العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ ہے سود خور. کتنی باتیں ہوگی سود خوروں کے حوالے سے؟ ایک، شیطان بھلے جیسا ہوتا ہے. دوسرا، ہمیشہ کا جہنمی ہے. تیسرا، کافروں کی طرح ہے. کفار، کافر بھی اللہ نے کہا واللہ لا يحب كل کفار. ایک ہے کافر، ایک ہے کفار. کافر کا مطلب عام کافر، کفار کا مطلب بڑا کافر. عالم کا مطلب عام عالم، اللہ کا مطلب بڑا عالم. یہ ہے کفار، بڑا کافر. کون ہے؟ سود خور. اتنی نفرت ہے اللہ رب العزت کو سود خور سے کہ اس کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو اسیم بھی کہا. تو دوستو اگر واقعی بندہ درس قرآن سن لے نا، سود تو بہت دور کی چیز ہے، سود کے شائبے کی طرف بھی نہیں جائے. اتنی تنبیہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کی ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے سود خوروں کی مذمت کرنے کے بعد مومنوں کی تعریف کی. اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا، مگر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیا، واقاموا الصلاۃ،
جنہوں نے نمازیں قائم کی، وآتوا الزکاۃ جنہوں نے زکات دی، لہم اجرہم عند ربہم اللہ پاک فرماتا ہے ایسے میرے بندوں کے لیے زبردست اجر ہے ان کے رب کے پاس. اور ان کو اپنا بندہ کہتا ہے، اللہ یہ نہیں کہتا رب کے پاس اجر ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان کے اپنے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے. جو بندہ یہ کام کرتا ہے، زکات دیتا ہے، سود نہیں کھاتا، نمازیں قائم کرتا ہے، روزے رکھا کرتا ہے، ایسے بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو، ان بندوں کو اپنا کہتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اپنے رب کے پاس، عند ربہم ان کے اپنے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے. پھر اللہ پاک نے وہی بات کی، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور جو حلال کھائے نہ مستقبل میں اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ پاسٹ ٹینس کا اس کو غم کرنے کی ضرورت ہے، اس کا فیوچر بھی روشن ہے، اس کا پاسٹ ٹینس بھی روشن ہے، دونوں زمانے اس کے لیے بہتر سے بہتر ہیں. پھر دھمکیاں، آپ اور ایک دھمکی آنی سکھوروں کو آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ ہے کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو کافروں کو چھوڑ دو، ان کے پاس تو ہے ہی، ان کا نظام ہی بدتر ہے، ان کو چھوڑ دو، تم ایمان والے ہو. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ سود سے بچ جائے اس سے بچ جاؤ، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، سود مت کھاؤ. اس کے بعد فرمایا فإن لم تفعلوا اگر تم اس طرح نہ کرو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہے چوتھی وعید. اللہ پاک فرماتا ہے تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو حلال کھاؤ یا سود کھاؤ. اگر تم حلال نہیں کھاؤ اور سود کھاؤ اور کھلاؤ، یاد رکھو تم میدان جنگ میں اترو گے اور تمہارے خلاف میدان جنگ میں دو ہستیاں ہوگی، ایک کو اللہ کہتے ہیں، دوسرے کو رسول اللہ کہتے ہیں. رسول اللہ تمہاری شفاعت بھی کرنا چاہیں گے، رسول اللہ تمہاری گردن مار دینا چاہیے. عزیز دوستوں آپ اندازہ لگائیں کیسی تاکید ہے. آپ اور ہم نے بھی نعت سنی، نعت پڑھنے والے، نعت سننے والے کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے. اللہ پاک فرماتا ہے شفاعت نصیب ان کو ہوتی ہے جو حلال کھایا کرتے ہیں. جو سود کھائیں تو رسول اللہ ان کی شفاعت نہیں کیا کرتے، رسول اللہ ان کی گردن مار دیا کرتے ہیں، رسول اللہ ان کو قتل کر دیا کرتے ہیں. حضور سخت نفرت فرمایا کرتے ہیں دو ہی گناہوں پر اس قدر تاکید کے ساتھ اور اللہ پاک نے جلال کے ساتھ غصے کا اظہار فرمایا. ایک ہے سود خور، دوسرا ہے اولیاء اللہ کا بے ادب. بس دو ہی کیٹیگریز ہیں پورے انسانوں میں، ایک سود خور، دوسرا اولیاء اللہ کا بے ادب. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ پاک فرماتا ہے جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کو جنگ کی دعوت دیتا ہوں. مگر ایک اس میں ایک فرق ہے، ولی سے دشمنی کرو اللہ کی طرف سے جنگ ہے، مگر اگر سود کھاؤ تو اللہ کی طرف سے بھی جنگ ہے، رسول اللہ کی طرف سے بھی جنگ ہے. اللہ پاک نے اپنے ساتھ اپنے حبیب کو شامل فرمایا، ارشاد فرمایا تمہارا دشمن ہے سود خور، ایک نہیں ہے. اس وقت تم سے دشمنی کرنے والے دو ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرے رسول اللہ ہے. عزیز دوستو آپ دیکھیں تاکہ کتنی وعیدیں ایک ہی حکم میں. سود کے حوالے سے وَإِن تُبْتُمْ پھر یاد دلاتا ہے، اللہ سے بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، پھر یاد دلا رہا ہے وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر میرے بندوں تم نے توبہ کر لیا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو تمہارا اصل مال ہے تمہارا ہے. اگر تم توبہ کر لو تو ضروری نہیں ہے کہ تم جو قرضہ تم نے دیا وہ بھی معاف کر دو، وہ ضروری نہیں. تم نے جتنا قرضہ دیا وہ سود مت دو، جو دیا وہ تمہارا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کیے جاؤ گے، نہ ظلم کرو، نہ ظلم کیے جاؤ. اللہ کو ظلم پسند نہیں. اب یہاں تک ہونے کے بعد جب اتنی باتیں بندہ سن لے تو قرضہ دینے سے بندہ ڈر جائے گا. قرضہ دیتے ہو بندہ سوچے گا بھائی قرضہ دوں مت دوں کیا کروں. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی ایسے بندے کو تم نے قرضہ دیا جو بہت تنگ چلتا ہے، بہت پریشان چل رہا ہے، تو مہلت دو جب تک کہ اس کو آسانی حاصل ہو جائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی قرض دار کو قرضہ دے اور وہ واپس نہیں کرے تو آگے آیت سننے پھر میں بات کرتا ہوں. وَأَن تَصَدَّقُوا، قرضدار کو قرضہ دو، اگر وہ نہیں لوٹا رہا ہے نیت کر لو سکتے معاف کر دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانو. اللہ پاک نے ارشاد، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی قرضدار کو، کسی بندے کو قرض دے اور اس کو ڈھیل دے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا قرض داروں کو ڈھیل دینے والے کہاں ہیں؟ آج دھوپ میں جلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا. قرض دار کیونکہ پریشان حال تھا، آپ نے اس کو موقع دیا، آپ نے اس کو ڈھیل دی، اللہ کے حبیب فرماتے عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. ایک بندے کے پاس
فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے के लिए। हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते पूछेंगे कोई नेकी भी है तुम्हारे पास ताकि तुम्हारी रूह आसानी से निकाली जाए। बंदा कहेगा मैंने सुना उसको पैसा दिया था कर्ज के तौर पर, उसने वापस नहीं किया, मैंने माफ कर दिया। अल्लाह पाक फरमाएगा जब इस बंदे ने मेरे बंदे के साथ उसने शुरू किया है तो आसानी से इसकी रूह निकालो और इसकी रूह को जन्नतियों में शामिल करना। अजीज दोस्तों, एक छोटे से अमल पर के कर्जा देने के बाद, और एक आज रिवायतों में आया है एक खैरात करना, एक कर्ज देना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुलासा इसके कहूं कि कर्ज देना खैरात देने से ज़्यादा सवाब। कर्ज देना, चूंकि खैरात आपने उसको दी जिसको थोड़ी सी जरूरत थी, कर्ज उसको आपने दिया जिसको ज्यादा जरूरत थी, तो फिर उसका सवाब भी ज्यादा है। एक खैरात देना, बतौर मिसाल आपने 5,000 खैरात की, दूसरा है 10,000 आपने कर्ज दिए, दोनों में कौन सा ज्यादा सवाब का काम है? तो जो कर्ज आपने दिया है वो ज्यादा सवाब का काम, क्योंकि उसको वाकई जरूरत थी। तो अजीज दोस्तों, हमारे पास इसीलिए पहले बैतुल माल हुआ करते थे जहाँ से लोगों को कर्ज दिए जाते थे, ज़कात का माल जमा किया जाता था। पूरा निज़ाम ठप हो गया मेरे दोस्तों, ना हमारे पास कोई बैतुल माल है, ना मदद की कोई सबील हमारे पास रह गई है। ज़कात भी हम बांटते हैं तो इंडिविजुअली जैसे समझ में आया, जिसको समझ में आया हम दे देते हैं, और बहुत से गैर मुस्तहिक़ीन हमारी ज़कात आकर लेकर चले जाते हैं। हमारे अपने रिश्तेदार मदद के मुस्तहिक़ होते हैं, आराम उठाकर किसी मदरसे को दे देते हैं, किसी तंजीम को दे देते हैं, और फिर तंजीम वाले मेरे दुश्मन हो गए थे पिछले साल रमजान में। मैंने जब ये कहा कि भाई किसी तंजीम को ज़कात मत दो, आपके अपने रिश्तेदारों को ज़कात दो, आपके अपने आइज़ा में अकारिब में बहनें मुस्तहिक़ हैं, बेवा बहन है, और आप ले जाकर पुनः तंजीम को दे रहे मेरी तरफ से 10,000, भाई बहन को जो ज्यादा सवाब मिलेगा इस पर दुगना अजर है। एक अजर ये है कि आपने ज़कात निकाली, दूसरा अजर ये है कि आपने अपनी बहन के साथ उसने सलूक किया। आप ये करो ना, हमारे पास ऐसा नहीं करते, ले जाकर दूर पकड़ कर मदरसे वालों को देते हैं, और 90% मदरसे उसमें अमानत नहीं करते, ख़यानत कर देते। ये बड़ा खतरनाक मसला है जिसकी तरफ तवज्जो की जरूरत है। बहरहाल अल्लाह पाक, अब ये जो आयत मुबारक आ रही है, आखिरी आयत, आज के दर्स की भी आखिरी आयत और नुज़ूल के एतबार से कुरान की भी आखिरी आयत, अब जो आयत में पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह पाक फरमाता है वत्तकू, और ऐ लोगों डरो, यौमन, उस दिन से, तुरजऊन फीह, जिसमें तुम लौटाए जाओगे, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। ये है आखिरी आयत कुरान की। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और फिर भरपूर बदला दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने किया, वहुम ला युज़लमून, और क़यामत के दिन वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। वो जुल्म का दिन नहीं है, वो इंसाफ का दिन है, और बहुत से लोगों के लिए वो इंसाफ का दिन भी नहीं है, वो रहमत का दिन है। अजीज दोस्तों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने फरमाया था मेरे हबीब एक काम करते तो अपनी उम्मत के लिए रोटा बहुत है, मैं तेरी उम्मत का मामला तेरे हवाले कर देता हूँ। ऐ मेरे हबीब कैसा है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला मेरे हवाले नहीं करना है, फैसला तो तुझे ही फरमाना है। ऐ मेरे हबीब ऐसा क्यों? इरशाद फरमाया ऐसा इस वास्ते कि जितना प्यार मैं अपनी उम्मत से करता हूँ उससे बढ़कर प्यार तू अपने बंदों से किया करता है। मैं अगर करूँ तो जितना रहम का मामला करूँगा उससे बढ़कर रहमत का मामला तू फरमाने वाला है। तो अजीज दोस्तों, बहरहाल आज का दर्स यही इख्तिताम पज़ीर हुआ। मैं समझता हूँ कि सूद की सूरतें आप लोगों की समझ में आ गई। अब आइंदा का जो दर्स है, यहाँ निकाह का मामला हो, कोई भी मामला हो, हमारे ऊपर भरोसा नहीं, हमारी बच्ची धोखा देगी नहीं देगी, वो सब मालूम, लिखना है, गवाह लाना है, उसके बाद बात करना। कभी आपने देखा निकाह के मौके पर भरोसा करके ना निकाह कर लेगा, ऐसा कभी नहीं होता। गवाह रखते हैं, बराबर वकील रखते हैं। इस तरह निकाह का मामला है, उससे बड़ा मामला इंसान की डीलिंग का होता है। आइंदा जो दर्स है वो डीलिंग पर होने वाला है, और आइंदा दर्स कुरान की जो आयत मुबारक है वो कुरान की बिगेस्ट आयत मुबारक है। उससे बड़ी कुरान मजीद में आयत नहीं, अल्फाज के एतबार से, शान के एतबार से तो बिगेस्ट आयत चलेगी, उस आयत को आयतुल कुर्सी कहते हैं। अजीज, अजमत के एतबार से जो सबसे बड़ी आयत है वो आयतुल कुर्सी, वो तो चली गई। अल्फाज के एतबार से ये आयत मुबारक पूरे एक सफ़े की आयत है, और आप लोगों को सोए बगैर सुनना है इंशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, आइंदा दर्स कुरान पे डीलिंग कैसी हो, कितने गवाह हो, कब क्या किया जाए, जितने झगड़े हमारे पास होते हैं उन सारे झगड़ों का अल्लाह पाक ने सद्दाब फरमा दिया है। तो आइंदा दर्स कुरान में आप जरूर तशरीफ लाएं। और अजीज आने ग्राम पर उसके बाद वाला जो दर्स है वो स्पीड में अगर वाकई कंटिन्यू रही तो इंशाल्लाह सुर हम आएंगे। तो ये फिक्स डिपॉजिट करना कैसा है, बैंक जो इंटरेस्ट देता है उसका हुक्म क्या है, ये है पहला क्वेश्चन। बैंक के इंटरेस्ट को लेकर दो मौक़िफ़ हैं उलमा के, मगर एक बहुत बड़ी तादाद उलमा की इस बात की तरफ गई है कि सूद का मामला उस वक्त होता है जब ये दो मुसलमानों के दरमियान हो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जब मामला करे तो उसमें
سود ہوتا ہے جب آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں اور غیر مسلم کو آپ کوئی دھوکہ دینا نہیں چاہتے اور غیر مسلم اپنے طور پر آپ کو کوئی پیسہ دے رہا ہے تو وہ سود کے حکم میں نہیں آتا. یہ علماء کا موقف ہے. میں آپ کی خدمت میں اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، بھائی وہ غیر مسلم ہے، صحیح ہے، ہمارا بھی اپنا بینک ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو آپ اتنی بات آپ سمجھیں، میں نام نہیں لیتا، بینک کا گڑبڑ ہو جائے گی، ہمارا اپنا بینک ہے، اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے. تو عزیزان اس کا حکم کیا ہے؟ اتنی بات آپ سمجھیں کہ بینک ہمارے نام سے بھی اگر ہو تو جو نظام ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. پورا بینکوں کا نظام، اس کا پوری دنیا کے بینکوں کا نظام ایک قوم کے ہاتھ میں ہے، اس قوم کو قوم یہود کہتے ہیں. تو آپ جو ڈیل کر رہے ہیں وہ مسلمانوں سے نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ڈیل کر رہے ہیں وہ کس سے کر رہے ہیں؟ یہودیوں سے کر رہے ہیں. اور یہودی اگر کوئی پیسہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ بالکل اس کو لے لیں. یہ ہے علماء کا ایک موقف. مگر بعض علماء سارے کے سارے متقی ہیں، مگر بعض علماء کہتے ہیں پھر بھی وہ پیسہ نہیں لینا چاہیے، اور پیسہ اگر لے بھی لیں تو خیرات کر دینا چاہیے. بہت سے علماء کہتے ہیں اب آ ہی رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ بینک مسلمانوں کا نہیں ہے، اس واسطے اس کے لینے کی گنجائش ہے. دونوں موقف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اور وہ جو لوگ گئے ہیں بینک کا انٹرسٹ جو آ رہا ہے لے سکتے ہیں، ان کا اپنا فتویٰ ہے. دونوں طرف علماء اہل سنت ہی ہیں. ایک وہ علماء ہیں نہیں بھائی احتیاط یہودی دیا تب بھی ہمیں احتیاط کرنا ہے، ہم نہیں کھائیں گے. بعض علماء کہتے ہیں چھوڑ نہیں دو بینک کو، کیونکہ بینک کو کے حوالے اگر آپ کر دیں گے تو بینک اس کو پھر غلط کاموں میں لگائے گا، آپ لے کر خیرات کر دیں. یہ بھی کہنے والے آپ کو نظر آئیں گے. تو دونوں باتیں میں سمجھتا ہوں کلیئر ہے. اب کیا کرنا چاہیے آپ کے اپنے تقوی پر ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہودیوں سے فائدہ لیا جا سکتا ہے تو پھر بالکل لے لیں. جی کیا ہونا چاہیے؟ ایسے ہی سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ خیرات کا تو اللہ نے نظام بنایا تاکہ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں، سود کا سسٹم ہی اللہ نے کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ نے نہیں رکھا سود کا سسٹم، یہ شیطان کا بنایا ہوا سسٹم ہے، شیطان کا رکھا ہوا سسٹم ہے. اسی لیے اللہ پاک نے رکوع کے شروع میں ہی کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ شیطان کی جانب سے. شیطان لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے انسانوں کے درمیان چھوڑتا ہے. آپ کا شہباز صاحب کا سوال کھولنا پڑے گا. بہت ٹف کوشچن لا کر دعوے شہباز صاحب کو 15-20 منٹ کے لیے اٹکانے کی کوشش ہے. اس میں کام کرتے رہنے کی جب بات آئے گی تفصیل سے ہم جائیں گے، کیونکہ وہ بہت تفصیلات اس میں ملتی ہیں، بہت لمبا اٹکنا پڑے گا اس پر. اس کو اٹھا کر رکھ لیتے ہیں آنے والے دروس میں انشاءاللہ رحم کی آیتیں بھی آنے والی ہیں، اس میں ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سی شاخیں آیا ہے بینک سے گاڑی لینا کیسا ہے. اب اس کی سیدھی بات ہے، بندے کے پاس سیونگ نہیں ہے، بندے کے پاس سیونگ نہیں ہے اور وہ گاڑی خریدنا چاہتا ہے اور گاڑی اس کی ضرورت ہے، تو اس پر بھی علماء نظامیہ کا، اور نہ صرف علماء نظامیہ کا بلکہ دیگر علماء کا بھی یہ فتویٰ آیا ہے کہ مجبوری کے طور پر اگر کوئی بندہ لے رہا ہے تو کھا تو نہیں رہا ہے، دے رہا ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اگر مجبوری ہے تو لی جا سکتی ہے. یہ علماء کا فتویٰ آیا ہے باضابطہ. بحالت مجبوری اگر آپ کے پاس سیونگ ہے، بطور مثال آپ کار خریدنا چاہتے ہیں 25 لاکھ کی اور آپ کے پاس 25 لاکھ موجود ہیں کیش میں، دیکھ لیجیے یہ نظام میں جاری رہی ہے. اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس ہیں 3 لاکھ اور آپ خریدنا چاہتے ہیں 22 لاکھ کی گاڑی، کیا کریں گے آپ؟ تو پھر پیسے بنیے. اب بینک کو جو آپ پیسے دیں گے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے. آپ کھا نہیں رہے ہیں یہ احتیاط ہے، آپ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، آپ کھا نہیں رہے. یہ اس میں اجازت ہے. ایک معنی تو اس کو یوں سمجھایا گیا کہ آپ نے بطور یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی قیمت زیادہ کر کے لے لیا ہے. اس طرح اس کی نیت رکھنی چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ بندہ بچ جائے. اگر بعض صورتوں میں مجبوری ہو جاتی ہے، کوئی قرضہ دینے والا نہیں ہوتا، آپ بولیں گے گھر بنانا ضروری کیا ہے، انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، ہوم لون لینا پڑتا ہے بہت سی مرتبہ، کار لون، بائک لون. میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو 100 میں سے 90% مسلمان بائک لیتے ہیں، کار لیتے ہیں. ہر ایک کا قصہ یہی ہے، ہر ایک کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مجبوری میں اس کی اجازت ہے. دوسرا آپ نے فرمایا بینک میں کام کرنا کیسا ہے. تو عزیزان گرامی، بینک کا جو نظام ہے، بینک کا جو کام ہے تو بہت سے کاروبار سودی، مگر وہاں یہی بات ہوتی ہے کہ جو بندہ کام کر رہا ہے وہ لکھا پڑھائی کے پیسے کم دے رہا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، اس کے پیسے بندہ دے رہا ہے. تو اس طرح اب اصل میں کیا ہے، ڈھیلے نکالنا پڑتا ہے. اگر آپ ڈائریکٹ چلے جائیں تو بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں، لاکھوں لوگوں کے پیٹ پر مار پڑ جاتا ہے. تو ذرا سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے. علماء کی ذمہ داری ہے، ایک دو بندے وابستہ نہیں، اس وقت ہزاروں لوگ ان سارے سسٹموں سے وابستہ ہیں. تو احتیاطاً علماء، بہت سے لوگ کہتے ہیں صاف صاف بول دو، حرام ہے، کھانے والا ایسا نہیں بول سکتے. بھائی بولنے والے کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے سامنے والے کا. تو اس صورت میں یہ سوچ کر بندہ بالکل پیسے لے سکتا ہے کہ جو ٹائم میں دے رہا ہوں، جو اکاؤنٹ میں سنبھال رہا ہوں، اس کے مجھے پیسے مل رہے ہیں،
सूद से मेरा लेना देना नहीं है। इमाम अनवर फारूकी रहमतुल्लाह अलैह को उस जमाने में बैंक की किस्म का जॉब आया था और जॉब को उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था। बाद में उन्होंने कहा मैं जॉब नहीं करूंगा बैंक का, इसमें बड़े मसाइल पैदा होते हैं, तो जॉब किया जा सकता है। ये है उलमा का फतवा। अब आप बहस करने पर आए तो फिर अच्छा आलिम पैदा हो जाता है, क्योंकि आप पकड़ने पर आए हैं तो बंदा बचकर नहीं भाग सकता। ये है कि उसकी सूरत है, उसकी गुंजाइश है। क्योंकि एक जगह नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया में एक जाल फैल चुका है बैंकों का। हजारों मुसलमान उसमें तशरीफ फरमा है, उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एहतियात से मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू एहतियात से करने में ही फायदा है। सीधा मुसलमानों को उठाकर जहन्नम में पहुंचा देने की कोशिश करना ये उलमा का काम नहीं है। उलमा बचाने की कोशिश करें, खुद भी बचें। और जो उलमा अगर सीधा पूरे बैंकों में काम करने वाले जहन्नमी अगर ऐसे उलमा बोल दे तो खुद आलिम साहब का भी अकाउंट है, हम उन्हें क्या करेंगे? अजीज दोस्तों, आलिम साहब का अकाउंट नहीं पकड़ लेगा सामने वाला। आपका कौन सी बैंक में अकाउंट? मेरा HDFC में है, मेरा कनारा में। इनको रखिए आप जहन्नमी है। आप क्या बोलेंगे? आलिम साहब रखना ही है, मैं तो गूगल कहते कैसा चलाएंगे, कार्ड कैसे रखेंगे, क्या अपने पैसे जेब में रखकर लेंगे? तो पूरी दुनिया इस वक्त बैंक के सिस्टम से जुड़ गई, तो जुड़ गई। कोई जॉब करके खा रहा है, कोई पैसे रखा कर खा रहा है, मतलब खा तो रहा है। कोई बंदा ऐसा नहीं है और जिसके अकाउंट थे नहीं 15 लाख 10 साल पहले 15 लाख आपके अकाउंट में आने वाले, अकाउंट खुला लीजिए। उन लोगों ने भी खुला लिया। अब तो कोई बचा ही नहीं है पूरे इंडिया में, वो ना 15 लाख आए ना 15,000 आए, मतलब बैंकों का पूरा निजाम उनके सिस्टम में आ गया। तो ये एक बड़ी साजिश है, बचना मुश्किल है। ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ। बैंक से इस वक्त हर बंदा जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जो कार्ड नहीं रखता, कोई ऐसा नहीं है जो अकाउंट नहीं रखता। अकाउंट तो रखना ही रखना है, कार्ड तो रखना ही रखना है। मेरा सदी का किसी माहिर बंदे को पूछना पड़ेगा, मुझे भी ज्यादा इस बारे में इल्म नहीं है कि होता क्या है, कैसे होता है। तो अगर हलाल जरिया है, आप कोई भी बिजनेस करें, अब वो आते हैं अकाउंट स्टॉक मार्केट, उसमें भी यही होता है कि अब वो खरीदे जाते हैं, शेयर्स खरीदे जाते हैं, शेयर्स बेचे जाते हैं। उसमें भी एक अच्छी चीज क्या है कि उसमें लॉस के भी इम्कान है, प्रॉफिट के भी इम्कान है। तो जिस बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, उसके करने की वजह से एक शर्त के साथ कि वो शराब की शेयर्स ना हो, हराम बिजनेस की शेयर्स ना हो। रिलायंस के है, हलाल है। अब रिलायंस का नाम मुझे आ गया, जब मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप बोलेंगे आपके रिलायंस में है क्या? मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। बतौर मिसाल मैंने आपकी खिदमत दर्ज कर दिया, मेरा शेयर वगैरह से कुछ भी नहीं है। तो उलमा ने बयान फरमाया शेयर मार्केट में पैसे लगाए जा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे पता ही नहीं है। बहुत सी चीजों में मुझे बोलना पड़ता है कि मुझे नहीं मालूम है, मैं तालिब इल्म हूँ, बहुत सी चीजें मालूम करना है। तो इस मामले में मैं एक अथॉरिटी नहीं हूँ, ये मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। ऐसी चीजों में बहुत से मौकों पर इंसान इस बात पर मजबूर हो जाता है कि वो आपको किसी ऐसे मुफ्ती से रुजू करे जो मुफ्ती इन सारे मामला को समझता हो। मुझे बिल्कुल खतई स्टाइल में, इसलिए मैं माजूर रखा हूँ। अच्छी आदत है, अगर कोई मुफ्तियान किराम इस तरह का नज़म चला रहे हैं कि लोग खर्च देते हैं तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल दिया जा सकता है, गुंजाइश थी। पूरा इसको एक काम करके उठा कर लिख देते हैं इंशाल्लाह। आइंदा डौरी देना, क्या दूल्हे को सूदखोर बोलेंगे? क्योंकि वो डरा कर प्रेशर बना कर ले रहा है। अजीज गुनाहगार तो है, सूदखोर नहीं है, क्योंकि सबके घरों में जायज है और अलमारियां और के जो किस्सा ऐसा नहीं है। प्रेशर बनाना गुनाह है, ये प्रेशर बनाना गुनाह है और संगीन गुनाह है। लड़की वालों को प्रेशर बनाना या लड़की वालों से तकादा करना। मगर दूल्हे को सूदखोर आ रहा है, साहब नहीं बोल सकते। दूल्हे को बेचारा जिंदगी में एक नई जिंदगी में कदम रख रहा है, तो आप सूदखोर को उसको नहीं बोल सकते। सूद का हुक्म दूल्हे पर नहीं लगता। गुनाह है किसी बच्ची वाले पर या बच्ची पर प्रेशर बनाना, उनसे मांगना। अगर बच्ची वाले अपनी मर्जी से दे तो गुनाह भी नहीं। एक बाप को इजाजत है कि अपने दामाद को कोई तोहफा देना चाहे तो बिल्कुल दे दे, उसकी बिल्कुल गुंजाइश है। अगर कोई प्रेशर बना रहा है तो प्रेशर बनाना गुनाह है। अगर प्रेशर बनाकर लेने के बावजूद भी तो सूदखोर की फहरिस्त में नहीं आता, फकीर की फहरिस्त में आता है। तो ये फहरिस्त बदलना होगा, फकीर है उन्हें, सूदखोर नहीं है। मैं समझता हूँ आखिरी ले लेते हैं, बना दिया, अब उससे तौबा कर लें। अब क्या घर तोड़ देना चाहिए या घर रखना चाहिए? तो अजीज़ान घर तौबा कर लेने के बाद अल्लाह करीम है, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। बुनियादें खाना तो मुश्किल है। इब्राहिम के पीछे से आवाज भी आ गई है, ताकीद की आवाज आ रही है कि घर मत तोड़े। घर अगर बन गया है तो घर बना रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में छोटे नॉलेज नहीं गलती होगी, अल्लाह पाक की फरमाए गुजर गया तो गुजर गया, अल्लाह माफ फरमा देगा। हाँ, अगर वो बंदा जिंदा है जिसको धोखा देकर आपने हराम कमाया है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि लौटा दें, कमाएं लौटाएं। घर तोड़ने की जरूरत नहीं है। सलाम के लिए खड़े हो जाएं। लाइफ इंश्योरेंस
हेल्थ इंश्योरेंस, रहन, ये 3 खतरनाक क्वेश्चन आए थे 15-15, 20 मिनट के, इसको उठाकर रख देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मौका इनायत फरमाए। इंशाल्लाह सलाम तो सलाम के बाद इंशाल्लाह दुआ करेंगे।